رجسٹر سے نہیں لوٹے کہ مکہ کے دوسرے چودھری ہمارے اوپر لعنت اور ملامت کریں گے کہ دیکھو دن میں یہ لوگ تلواریں نکال کر کے محمد کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں اور رات کی تاریکیوں میں جا کر کے محمد کا کلام سنتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ کتاب ہدایت جس کو مل گئی وہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا بن گیا، اور جسے نہیں ملی وہ کم سے کم اس کتاب ہدایت کے معجزے کا اس دنیا کے اندر معترف ہو گیا۔ عتبہ ابن ربیعہ بڑا وجیہ انسان مکہ کا، بڑا نفیس انسان مکہ کا، بڑا فصیح اللسان انسان مکہ کا۔ عرب کے لوگ عتبہ کی فصاحتوں پر ناز کیا کرتے تھے، آپس میں ڈائیلاگ کرنے میں اپنی فصیح اللسانی کی وجہ سے مکہ کا سب سے مضبوط سردار مانا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرتے تھے صحن کعبہ میں بیٹھ کر کے تو یہ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی آواز نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے جو رات کے اندھیرے میں شاعری کر کے اور شاعری کا مجموعہ تیار کر کے محمد کے حوالے کر دیتا ہے، اور محمد دن میں آ کر کے خانے کعبہ کے صحن میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے ہمیں اس شاعری کو سناتے۔ ہم نہیں اس پر ایمان لاتے، ہم نہیں اسے مانتے۔ جب غور کرتے کرتے ان کی نگاہ یہاں تک پہنچی کہ شاعروں کا کلام تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بلیغ کلام، اتنا فصیح کلام، اتنی جامعیت اور معنی والا کلام شاعری کے اندر نہیں پرویا جا سکتا ہے، تو پلٹ کر کے پھر کہتے تھے یہ کسی جادوگر کا کرشمہ، اس کا کرتب ہے۔ نعوذ باللہ، محمد جادوگر ہے، کہا یہ کوئی کرتب دکھاتے ہیں، آنکھوں کی بندش ہے، نظروں کی بندش ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اتنا میٹھا اور اتنا اچھا اور اتنا فصیح کلام سناتے۔ عتبہ کو ایک دن جذبہ آ گیا، گفتگو پر قدرت اور کمانڈ رکھنے والا عتبہ، عربی زبان میں کمانڈ رکھنے والا عتبہ، ڈائیلاگ پر کمانڈ رکھنے والا عتبہ مکہ کے سرداروں کو جمع کیا، کہا کہ مکہ کے سرداروں اگر تم ہمیں اجازت دے دو تو میں آج جا کر کے محمد سے ڈائیلاگ کرتا ہوں، اور ایسی ڈائیلاگ کرتا ہوں کہ آج یا تو محمد اپنی دعوت سے رک جائیں گے اور یا تو ہمارا گرویدہ ہو جائیں گے۔ مکہ کے لوگ تو یہی چاہتے تھے۔ سارے سرداروں نے کہا کہ آپ کی زبان دانی پر ہمیں ناز ہے، آپ کی فصیح اللسانی پر ہمیں ناز ہے، آپ جائیے ڈائیلاگ کیجئے، گفتگو کیجئے۔ عتبہ پیغام لے کر کے گئے، مکہ کے سارے سرداروں نے مل کر کے عتبہ کو ڈائیلاگ کرنے کے لیے جو پیغام دیا تھا، کہا محمد سے کہو کہ اللہ کے کلام کو سنانے سے رک جائے، ہم ان کے سر پر مکہ کا سرداری کا قیادت کا تاج رکھ دیں گے، اور اگر انہیں سرداری نہیں چاہیے تو اتنا مال جمع کر کے ان کو دے دیں گے کہ انہیں کبھی دنیا کی زندگی میں مال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ عتبہ یہ پیغام لے کر کے گئے، راستہ ہموار تھا، عتبہ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اپنے گفتگو اور اپنی فصیح اللسانی اور اپنے بہترین ڈائیلاگ کے ذریعے سے مکہ کے لوگوں کی ان فرمائشوں پر اپنے نرغے میں لے آئیں گے، اور کل سے اسلام کی دعوت رک جائے گی۔ محمد اپنا کلام سنانا، اللہ کا کلام سنانا، قرآن کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ عتبہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو محسوس ہوا کہ عتبہ کچھ نہ کچھ ضرور پروگرام لے کر کے آ رہا۔ عتبہ نے کہا کہ محمد آپ پہلے کلام کریں
کو سنائیں گے کہ میں سناؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم ہی سناؤ، خیریت تو ہے، جس لیے آئے ہو۔ عتبہ نے اپنی فصیح اللسانی کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا پاک بہترین انداز میں آغاز کیا۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، سردار بنانا ہمارا کام ہے، سروں پر تاج سجانا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کو مکہ کی سرداری چاہیے اور اس سرداری کا خوبصورت تاج چاہیے تو اپنی باتوں سے آپ رک جائیں، ہم آپ کو کل سے مکہ کا سردار منتخب کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، عتبہ گفتگو کرتا رہا۔ کہا اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر آپ کو سرداری نہیں چاہیے تو ہم اتنا مال جمع کر کے، اتنی دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں اس کا ڈھیر ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، عتبہ گفتگو کرتا رہا۔ جب عتبہ اپنی گفتگو ختم کر چکا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت گویا ہوئی۔ کہا عتبہ میں کچھ کہوں، میں کچھ سناؤں؟ عتبہ نے کہا کہ آپ سنائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں سنائی، کچھ نہیں کہا۔ کہا یہ کلام جس پر تم کو اعتراض ہے کہ یہ جادوگری کا کرتب ہے، یہ کلام جس پر تم کو اعتراض ہے کہ یہ شاعروں کا جنون اور اس کی بڑھ ہے، اللہ رب العالمین نے میرے قلب اطہر پر اسے نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 آیتیں ہی پڑھی ہوں گی۔ عتبہ کو دیکھا کہ اس کی نگاہیں جھکی جا رہی، اس کا ہاتھ آگے تھا، وہ ہاتھ پیچھے کرنے پر مجبور ہو گیا، جیسے کوئی آدمی اس کلام کے سامنے اس کے بوجھ سے، اس کے وزن سے دبا جا رہا ہو۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر اس کلام ہدایت کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ عتبہ کیا، ابو جہل کیا، ابو سفیان کیا، عتبہ سن رہا، سنتے سنتے مست و مگن ہوتا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آیتیں سنا کر کے اپنے آپ کو روک لیا۔ کہا عتبہ بس ہے، کہا بس ہے، اٹھ کر کے چلا گیا، کچھ نہیں کہا۔ وہ فرمائشیں جو اس نے پیش کی تھی، وہ چیزیں جو پروگرام لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، وہ سب چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کر کے چلا گیا۔ مکہ کے سردار ایک جگہ جمع ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ آج معاملہ تمام ہو جائے گا، قرآن کی آواز رک جائے گی، کل سے محمد کے سر پر تاج ہوگا اور قرآن کا کلام بند ہوگا، اللہ کا کلام بند ہوگا۔